الحمدللہ موصوف کو بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے مدعو کیا گیا۔ موصوف خوشی بخوشی حاضر اسٹیج ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں مدحیہ کلام پیش فرما رہے تھے۔ دوستو، ابھی تک آپ حضرات تلاوت کلام اللہ اور نعت رسول اللہ سے اپنے قلب و جگر کو معطر فرما رہے تھے۔ اب میں آپ حضرات کو اس جہاں کی تفریح کرانے جا رہا ہوں جہاں قلب و جگر کو تڑپا دینے والی، دل و دماغ کو جھنجھوڑ دینے والی، روح کو تسکین بخشنے والی، خواب غفلت میں سوئے ہوئے انسانوں کو جگا دینے والی گرم گرم ولولہ انگیز تقاریر سے آپ حضرات فیضیاب ہوں گے۔ تو آئیے اب میں بلا تمہید و تاخیر ایک ایسے خطیب کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں جس کا نام اسم گرامی محمد مسعود کھوٹوی ہے۔ وہ حاضر اسٹیج ہو کر تقریر پیش فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، وقال اللہ تعالی فی موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستوں اور معزز اساتذہ کرام اور باہر سے تشریف لائے مہمانان اعظام، میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو ختم کرنے کی ناپاک سازشوں اور کوششوں کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے کہ وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر بحرنا آشنا ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منجھار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا، آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس میں شک و شبہ نہیں ہے، اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز ازل ہی سے جاری ہے۔ ظالم و جابر اور کمزور مظلوم قوم کی کہانیاں بہت قدیم ہیں۔ خرمن انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہے، باغ آدم میں کئی آندھیاں آئی ہیں، وحشت و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے، اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ ہم پر مسائل کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ ہم مظلوم و بے قصور کو فاقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے، ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے ان فاقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا ہے اس وقت سے مسلمانوں کی رہی سے ہی چین و سکون چھن گیا ہے، کیونکہ ان فاقہ پرستوں نے ہما وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنائیں رچی ہیں۔ غور کرے کہ بھی وندے ماترم جیسی گندی اور ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی نیند حرام ہو گئی تھی، آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں بچوں کو پڑھنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے مدارس و مکاتب کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا اور لیڈر یہ ملا ہے، پہلے ان کو ختم کیا جائے، اور اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کہ دنیا کے سبھی مدارس و مکاتب کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن شاید ان کو معلوم نہیں ہے کہ جب تک مسلمانوں کی سانس چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام اور مساجد و مکاتب میں کسی طرح کا آشنا نہیں دیں گے۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں۔ ہاں، یہی ہے تاریخ اپنا، یہی ہے اپنا فلسفہ، ہم زمانے کے دبانے سے ابھرتے ہیں سدا۔ عزیزان ملت، اگر وطن ہماری جان مانگے تو ہم جان دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو ہم اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو ہم مال دیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا
سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے۔ آپ کو تاریخ یاد ہوگی کہ انگریزوں کی ظلم و زیادتی جب حد سے آگے بڑھ گئی تھی اور انہوں نے اسلامی قلعے کو مسمار کر کے اس پر تثلیثی عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا، تو سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے اور افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائے کے جذبہ بے قرار سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا تھا اور انگریزوں کے خلاف محاذ جنگ قائم کیا تھا اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کی زنجیر کے ٹکڑے کر کے دم لیں گے، یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہمراہ وفا کے رہنو ہے منزل ہے بجا کر دم لیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ اور یہ بات آیا ہے دنیا میں ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یہ بات آیا ہے دنیا میں ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے جذبے کو دیکھ کر کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، کل نہیں سکتے تھے اگر جنگ میں ہار جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سکڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ عزیزان گرامی، وہ مولانا حسین احمد مدنی کی ذات تھی جس نے انگریزوں کے توپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا چلاؤ گولی، اگر تمہارے توپ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ حسین کے سینے کو چیر سکے تو چلاؤ گولی۔ آج حسین تمہارے توپ کے سامنے کھڑا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ انگریزوں کے توپ نہ چلنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ہاں، وہ وہی مولانا حسین احمد مدنی ہے جن کو انگریزوں کے لیڈر نے گرفتار کر کر لایا تھا اور کہا تھا حسین آج تمہیں اپنا فیصلہ واپس لینا ہوگا ورنہ تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، قربان جاؤ مولانا حسین احمد مدنی پر۔ مولانا مسکراتے ہیں، جیب سے رومال نکالتے ہیں اور ہوا میں اچھال کر کہتے ہیں او جج سن، او جج سن، حسین سر پہ کفن باندھ کر آیا ہے، آج حسین سولی چڑھنے کے لیے تیار ہے مگر تمہارے خلاف فتویٰ واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ مسلم قائدین کا قافلہ غلام ہندوستان کے پرپیچ اور بھیانک جنگل میں آزادی کی شاہ راہ بنانے کی غرض سے سرگرم سفر نہ ہوتا تو تنگ نظر احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں ان غداروں سے میں کہتا ہوں اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہیں اتراؤ خدا تم بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے بتاؤ کہ مسلمانوں نے جنگ آزادی اسی لیے لڑی تھی کہ وہ صاحب اقتدار ہو جائے؟ کیا مسلمانوں نے اپنے جسم پر زخم اس لیے کھائے تھے کہ حکومت وہ کرے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے، ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیر سے چھڑانے کے لیے۔ لیکن آج پھر حکومت فرقہ پرست انگریزوں کی طرح ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ یاد رکھے اگر یہی حال رہا تو خدا کی قسم ان فرقہ پرستوں کو بھی انگریزوں کی طرح لات کھانی پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ کبھی سورج چھلو اور آسمان سے بجلیاں چھینو، کبھی سورج چھلو اور آسمان سے بجلیاں چھینو، کفر کے آشیانے پر بجلی برسانے کا وقت آیا، بھڑک اٹھے ہیں پھر سے آتش نمرود کے شعلے، انہیں جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا۔ اٹھو اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، کہ اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا۔ اٹھو جوانان وطن کفن بردوش ہو جاؤ، جہاد فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا۔ نبی کی آبرو باقی رہے گی، تم بھی باقی رہو گے، ورنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ اور سنو روز اتھر سے کیا آواز آتی ہے، سنو روز اتھر سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ مرنے کا وقت آیا۔ ہاں، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منظور نہیں، اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منظور نہیں، پھر افسوس ہے اس آزادی پر یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ موصوف کو تقریر کے لیے دعوت اسٹیج دیا گیا۔ موصوف خوشی بخوشی حاضر اسٹیج ہو کر تقریر پیش فرما رہے تھے۔ اب میں پھر سے